اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب، آج 1 مارچ ہے اور نئی اسمبلی کا یہ نیا سفر شروع ہوا ہے۔ کل ہم سب نے حلف دیا ہے۔ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا۔ میں اپنی پارٹی کے کنوینر اور سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور اپنے تمام اراکین اور پارٹی کی جانب سے جناب ایاز صادق صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے پر اور محترم جناب غلام مصطفیٰ شاہ صاحب آپ کو ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہونے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جب آپ کامیاب ہوئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور آپ کے ساتھ ایاز صادق صاحب اسپیکر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے اور آپ یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کو چلانے کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، تو بجا طور پر دیگر جماعتیں اور ان کے نمائندے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ یہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ آئین کی بالادستی کو بھی قائم کریں گے اور جو پارلیمانی آداب ہیں ان کے مطابق تمام جو یہاں نمائندہ جماعتیں ہیں انہیں اپنے اظہار خیال کا بھرپور موقع دیں گے۔ بجا طور پر یہی توقع آپ سے کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے۔ بہت مشکل حالات میں آپ نے یہ مناصب سنبھالے ہیں، یہ خاردار راستے ہیں، کانٹوں کی سیج ہے اور اس میں بڑی متانت کے ساتھ بڑی سیاسی بردباری کا اور دانش مندی کا مظاہرہ کر کے آپ کو یہ ہاؤس چلانا ہے۔ صحیح یا غلط جو کل سے یہاں ماحول مجھے نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ پولرائزیشن کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ابھی باقاعدہ اس ہاؤس نے یہ تقسیم نہیں کی کہ ٹریجری بینچز پہ کون ہے اور اپوزیشن بینچز پر کون ہے، لیکن ایک جو رد عمل یا جو جذبات نظر آ رہے ہیں وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی بینچوں پر جو لوگ جائیں گے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یا نمائندے جو کامیاب ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے منصب سے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ چونکہ ہم سنگین معاشی بحران میں مبتلا ہیں، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی اس وقت ہر شہری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا۔ لہٰذا قوم کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جس سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جو بھی بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کے جو نامزد اور حمایت یافتہ آزاد نمائندے ہیں، میں آپ تینوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ملک کو سنگین معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جہاں جو جماعتیں حکومت سازی کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور حکومت بنائیں گی،
اور جو جماعتیں اختلاف رائے کر کے اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں گی تو یہ میرا فرض ہے، میں 6 مرتبہ اس قومی اسمبلی کا رکن بنا ہوں اور آج یہ دوسرا دن ہے ہمارے اجلاس کا، اور الزام تراشی اور جوابی الزام کا سلسلہ پہلے روز سے شروع ہو گیا۔ کیا صحیح ہے کیا غلط، شاید یہ آئندہ 5 سالوں میں بھی ہم طے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں اپنے کچھ دوستوں کو اپنا یہ شعر اور اپنی یہ نصیحت یاد دلاؤں جب ہم بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھے جس سے آج میرے دائیں جانب بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے ساتھی خود کو جن مشکلات کا شکار سمجھتے ہیں، تو میں انہیں اور ان کے سربراہ کو بھی یہ کہتا تھا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو یہ، اور پھر ہمیں اپنی تنظیمی کمزوریوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں سول سرچنگ کی بھی ضرورت ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے خود کو 100% صحیح سمجھنا اور دوسرے کو 100% غلط سمجھنا۔ میں جن دوستوں سے مخاطب ہو کر آپ کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنے دانا دوست کے طور پر لیں۔ دانا دشمن ہوتا ہے اور نادان دوست ہوتا ہے، لیکن میں دانا دوست بن کر اپنے تجربوں کی روشنی میں اور جس طرح مسلسل اس پارلیمان میں وقت ضائع ہوتا ہے، الزام جوابی الزام، الزام جوابی الزام، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آج ہم اس پارلیمان کو آگے چلانے کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر ہم کچھ لائے عمل، کچھ ضابطہ طے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا احتجاج کریں، بھرپور کریں، نعرے لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن کیا اور جو الزامات ہیں اس پر کھڑے رہیں؟ ہائی کورٹ سے اگر پٹیشن مسترد ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن سے مسترد ہو گئی ہے، تو ٹریبیونل میں جا کر ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں انہی کو ایگزاسٹ کرنا ہے۔ ان آپشنز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے باہر نہیں دیکھ سکتے، ہمیں پاکستان کے اندر ہی دیکھ کر ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ تو میری گفتگو کا ایک پہلو تو یہ تھا۔ دوسرا، جب آج آپ کامیاب ہوئے، ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اسی پارلیمان ہاؤس میں جو سینٹ کے ساتھ ایک کمیٹی کا روم ہے، کمیٹی روم نمبر 2 میں جہاں دھول اڑ رہی ہے، ڈسٹ بیٹھ نہیں رہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کون صحیح ہے کون غلط، 25 کروڑ عوام اور ہمارا سب کا ووٹ بینک کنفیوز ہوگا، تو ہم کوئی ایسی تدابیر بھی کریں کہ اپنے انتہائی اختلاف کے باوجود کیا جو ہمیں یہ موقع ملا ہے، کیا ہم کوئی ایسا کام کر سکتے؟ دیکھیں، نوٹ کریں کہ جو انتخابی اصلاحات میں جو کچھ رہ گیا، آج جس سچویشن کا سامنا میرے دوستوں کو، بھائیوں کو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن ریفارمز میں ہم سب نے مل کر الیکشن ایکٹ 2017 پاس کیا، اس کے تحت قواعد اور ضوابط بھی ہم نے پاس کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج یہی صورتحال ہے تو ہمارے ملک میں اگر کوئی فنڈامنٹل رانگ ہے یا کہیں کوئی روٹ کاز ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کوئی قومی اتفاق رائے انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں اگر آج طے کریں کہ یہ رولا ہمیشہ پڑتا ہے، حکومت بنتی ہے، شروع ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے، قومی اسمبلی آتی ہے اور قائم ہوتی ہے، حلف لیتے ہیں، پھر جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ کیا ہم وہی تاریخ دہرائیں گے جو 75 سالوں سے اس ملک میں ہو رہا ہے، یا ہم
ان ساری بنیادی خرابیوں کا بھی مل جل کر کہیں پر کوئی توڑ کریں گے. سب کی اپنی اپنی باریاں آتی ہیں, اقتدار میں آنے کی بھی باریاں آتی ہیں, اور پھر مشکل ترین اپوزیشن میں جانے کی بھی باریاں آتی ہیں. سب نے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کسی پر یہ برا مشکل وقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کا دعویٰ ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ 60 سالوں تک یہ ملک مضبوط مرکز کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا. تو مضبوط مرکز, مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا تو قوم پرستوں کی آواز کو سن کر 18ویں ترمیم ہوئی, مضبوط صوبے بنے, لیکن 15 سالوں سے پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے, اور 15 سالوں سے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے. آج ہم نے پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ MQM پاکستان اور PMLN نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے, اور میں سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ آئینی ترمیم ہے جس کو اگر میرے اس ہاؤس کے دائیں جانب بیٹھے والے میرے ساتھی اس پر غور کریں, اور ہم تقسیم ہے, اسپلٹ مینڈیٹ ہے پاکستان کا, کیا صحیح کیا غلط یہ پتہ نہیں, مورخ طے کرے گا, آپ یا میں کون طے کرے گا یہ نہیں پتا. تو کیا کم از کم موجودہ صورتحال میں کوئی ایک ایسا ہم مشترکہ لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ یار یہ میری آپ کی لڑائی نہیں, پاکستان کے 25 کروڑ عوام وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, خوانین ہیں, چودھری ہیں, سردار ہیں, آج بھی ان کے ہاتھوں میں یہ پاکستان ہے, اور ان کے ساتھ آپ کسی کو ملا لیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی یہ حوالہ دے سکتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب MQM پاکستان اور PTI حکومت میں تھے تو میرے PTI کے ساتھی یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اگر آپ حکومت میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے حکومت چلانے کا, تو پھر یہ باتیں اس وقت بھی کی جاتی تھی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی ایک حقیقت کا ذکر کرتے تھے, آج بھی ایک حقیقت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. یہ کسی بھی وزیر اعظم کو یہ دعویٰ کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمیں تو ان چیزوں کا جواب چاہیے. اور اس پوری پارلیمان نے اگر کوشش کی اور یہ بل منظور کرایا تو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو اس کا منطقی سفر رک گیا اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات رول بیک کیے گئے, مرکز سے اختیارات لے لیے گئے, تو یہ PMLN is in complete agreement with MQMP on the spirit, objective and need of constitutional amendment for the establishment of autonomous and empowered local governments as envisioned in MQMP's constitutional amendment bill, copy attached. ہم نے ایک بل کا مسودہ تیار کیا ہے. آج یہ MQM پاکستان کی طرف سے میری پہلی تقریر ہے یہاں پر, مبارکباد دی میں نے, آپ سب کامیاب ہو کر آئے, آپ سب کو بھی مبارکباد. لیکن ایک ریالٹی ہے کہ یہ ہاؤس ہے, اس میں اگر آگے جا کے کوئی رد و بدل ہونا ہوگا, ٹریبیونل نے کوئی فیصلے دینے ہوں گے تو وہ دے گا. اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا اس ملک کو اس سیاسی استحکام ناگزیر ہے, معاشی استحکام کے لیے, معاشی بحالی کے لیے, معاشی ترقی کے لیے, بے روزگاری. اگر اپوزیشن کو بھی, اگر آج یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور یہاں شاید PMLN اور پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ کیا اور وہ حکومت کی جماعتیں ہوں گی, تو پھر ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مل کر غربت کو ختم کرنا ہے, بے روزگاری, مہنگائی کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے کیا اس ہاؤس میں کوئی اتفاق رائے ہوگا؟ تو آئیں اپنے شہروں کو, اپنے ضلعوں کو مضبوط کریں, کیونکہ مضبوط ضلع اور مضبوط شہر ہی انشاءاللہ مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے. نہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوا, نہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوئے. اس لیے
PMLN and MKMP will jointly work to forge a national consensus within the parliament for the passage of the bill. اور ہم PTI کے پاس بھی جائیں گے کیونکہ ان کا بھی منشور کا یہ بنیادی نقطہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے بھی جدوجہد کی ہے، اور ہم یہ ثابت کریں کہ ہر طرح کی تقسیم کے باوجود ایک قومی مشاورت قائم کریں گے، ایک قومی مفاہمت کے لیے ہم کام کریں گے، اور قومی مشاورت اور قومی مفاہمت کے ذریعے ایک قومی ایجنڈا ایسا تشکیل کریں گے جس میں چارٹر آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی، جو الیکٹورل ریفارمز کا کام رہ گیا ہے، اور چارٹر آف اکانومی، اکانومک اسٹیبلٹی، ریوائول اینڈ اکانومک گروتھ. تو یہ اگر میسیج آج پارلیمان اس ہاؤس سے عوام کو جائے گا. 2 دنوں سے ہم نے ایک عام آدمی کو کیا میسیج دیا، ایک مزدور کو کیا میسیج دیا، ایک نوجوان کو کیا ہم نے پیغام دیا. ہم نے ایک میری بیٹی، میری بہن، ایک باورچی خانے میں جو ہماری گھر کی خواتین ہیں، ان کو کیا ریلیف دیا. ان کا اعتماد سیاسی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جدوجہد کریں. میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے ذریعے سے مخاطب ہوں، جدوجہد کریں، احتجاج کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ میرا ایک مشورہ ہے اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس پر ہم مانیں یا نہ مانیں. میں نے اپنے تجربے سے یہ ساری باتیں یہاں کی ہیں کہ اب یہ دیکھیں میئر 130 اضلاع ہیں پاکستان میں، 130 میئر ہیں، منتخب ہیں، ان کی کاؤنسل ہیں. وہ بھی کوئی کھڈے کھودنے کے لیے، گڑھے کھودنے کے لیے یا گھاس کاٹنے کے لیے نہیں الیکٹ ہوئے. وہ بھی اس لیے الیکٹ ہوئے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ اختیارات اور وسائل کے ساتھ ڈیلیور کریں. ہمیں ایک مؤثر، با اختیار، با وسیلہ، خود کفیل اور خود مختار شہری حکومت، مقامی حکومت کا بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے، تاکہ اور نیشنل فائنانس کمیشن سے ہمیں براہ راست ان کو پیسے، وزرائے اعلیٰ کے پاس یہ پیسے نہیں جانے چاہیے، صوبوں میں یہ پیسے نہیں جانے چاہیے. جو صوبوں کو پیسے ملتے ہیں، بلدیات کے، مقامی حکومت کے پیسے اس میں ہیں، لیکن اگر 15 سالوں سے وہ پیسے بلدیاتی اداروں اور میئر حضرات کو نہیں مل رہے تو میرے خیال میں یہ اس کا توڑ ہے کہ یہ آئین تحفظ دے بلدیاتی اداروں کو، مقامی اور شہری حکومتوں کو. اور اس کے لیے بل ہے. ہم آپ سب کے پاس آئیں گے، آپ سب کو دعوت دیں گے کہ اس بل کو ہم ہر طرح کی تقسیم کے باوجود آج ہم طے کریں کہ جو نئے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ بھی، جو پرانے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ بھی، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ بھی، ہم اس بل کو 2/3 کے ذریعے سے جو ہے وہ منظور کریں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا، ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. بہت بہت شکریہ.